نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق الذكر والأنثى صدق الله مولانا. معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس نشست جمعہ میں شریک جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم لوگ اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، پچھلی نشست میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ آج اہلیان اسلام میں اور نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے دہریت اور لا مذہبیت کے رجحانات کا ذکر کیا تھا۔ آج کی یہ نشست بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے، اور آج ہم کچھ اعتراضات جو اس طبقے کی جانب سے مذاہب اور بالخصوص اسلام کی طرف اچھالے جاتے ہیں اور ان کو دلیل بنا کر وہ اپنی بے بنیاد سوچ اور تصورات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے چند اعتراضات کا جائزہ لیا تھا، اور ان اعتراضات و سوالات کا عقلی بنیادوں پر جوابات دیے گئے تھے۔ تو آج اس نشست میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور ایسے اعتراضات جو ایسے طبقے کی طرف سے اور سوالات ایسے طبقے کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور جن کے جوابات عموماً ہمارے ناپختہ اذہان میں پائے نہیں جاتے، اور جس کی وجہ سے اپنے دین کے ساتھ کمزور تعلق پر قائم رشتہ رکھنے والے نوجوان اذہان ڈاؤٹس اور کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کچھ اور اعتراضات کا آج جائزہ لیں گے، اور اس موضوع کو آج کی اس نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین مکرم، پچھلی نشست میں ہم نے تاریخی پس منظر دہریت کا اور لا مذہبیت کا اس کا جائزہ لیا اور ان دلائل کا رد کیا اور اس کے لیے جوابات ڈسکس کیے جن کو وہ تاریخی پس منظر کے ناطے سے دلیل بنا کر اپنے بے بنیاد تصورات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کے اور اعتراضات ہیں، جن میں سے ایک اعتراض اس طرح کا بھی اس طبقے کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ جو طبقہ اپنے آپ کو ایتھسٹس یا اگنوسٹکس یعنی دہریہ یا لا مذہب اس طبقے میں شمار کرتا ہے، اور عموماً ہمارے نوجوان اذہان بچے بچیاں جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سن کے گھبرا جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ارد گرد میڈیا ہے، چینلز ہیں، ایسے واقعات روز و شب رونما ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اس پوری آگ میں فیول اور ایندھن کا کام کرتے ہیں، اور کیونکہ نوجوان لوگ اپنے دین کے اوپر عقائد کے اوپر پختگی نہیں رکھتے،
اور ایسے طبقات، نوجوان تو میں ویسے مثالاً کہہ رہا ہوں، اب تو بڑی عمروں کے لوگ بھی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھے تو وہ اسی قسم کے رجحانات و خیالات کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقائد دین پر، توحید پر، اللہ رب العزت کے وجود پر، ضرورت مذہب پر ہل چکے ہیں۔ تو اس قسم کے سوالات جو عام ذہن کو بڑی آسانی سے اپیل کرتے ہیں اور ان خیالات اور احساسات کو پھر ایندھن کا کام، ارد گرد کا ماحول اور رونما ہونے والے واقعات فراہم کر دیتے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک الزام جو عموماً یہ طبقہ اسلام پر بالخصوص اور بالعموم مذاہب پہ لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب بنیادی طور پر دنیا میں تمام مسائل کی جڑ ہے، کوئی بھی مذہب ہو۔ کیوں؟ اس کے لیے پھر دلائل کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو 9/11 نہ ہوتا، کبھی کہتے ہیں مذہب نہ ہوتا تو برطانیہ میں رونما ہونے والا 7/7 نہ ہوتا، کبھی کہتے ہیں کہ مذہب نہ ہوتا تو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی تقسیم نہ ہوتی، کبھی الزامات کے تسلسل میں کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے جس کی وجہ سے عزت کے نام پر قتل عام کیا جاتا ہے، کبھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ مذہب ہے جس کی وجہ سے بمباری ہے، قتل و غارت ہے، جنگیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مذہب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، کوڑے ہیں، اور نہ جانے اس طرح کی بہت سارے دلائل کمزور نوعیت کے وہ لاتے ہیں۔ اب کیونکہ لوگ ارد گرد میڈیا میں دیکھتے ہیں ہاں فلاں جگہ پر جنگ بھی ہو گئی، ہاں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی تقسیم بھی ہو گئی، دو قومی نظریہ بھی سن رکھا ہوتا ہے سب نے، تو اس سے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں شاید مذہب ہی ان چیزوں کی وجہ ہے۔ لیکن اس طبقے سے میں سمجھتا ہوں پھر واپس یہ سوال کیا جانا چاہیے، اور اس سوال کے اندر خود جواب پوشیدہ ہے، اور پوچھا جانا چاہیے کہ اگر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی تقسیم کی وجہ مذہب ہے تو جب آسٹریلیا نے، امریکہ نے، ساؤتھ افریقہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی تو اس آزادی کے پیچھے بھی کیا مذہب کار فرما تھا؟ وہاں پر تو ایک ہی مذہب کے ماننے والے تمام ممالک تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام اور یہ بات بے بنیاد ہے۔ یہ ایک بنیادی آزادی کا حق ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی فطرت میں رکھا ہے، اور ہر انسان ایک آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہے، ایک آزاد مملکت چاہتا ہے، ایک آزاد ریاست چاہتا ہے جہاں پر اس کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور اس کی اگلی نسلیں ایک آزاد فضا اور ہوا میں پروان چڑھ سکیں۔ تو یہ بے بنیاد قسم کے اللاجیکل باتیں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اتنا انفلوئنس ہو چکے ہوتے ہیں اپنے گرد و نواح کے ماحول سے کہ ان کے کمزور سوالات کا بھی ہم جواب نہیں دے پاتے، اور ہماری اپنی زبان پر بھی وہی سوالات جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل دیتے ہیں کہ یہ جنگیں، یہ قتل و غارت، اس کے پیچھے مذہب کار فرما ہے۔ تو حاضرین مکرم، پھر تو یہ سوال ان تمام احباب سے کیا جانا چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلحہ بنانے والی فیکٹریز، پوری دنیا میں بومز اور میزلز بنانے والی فیکٹریز، ان میں سے کوئی ایک فیکٹری بھی کسی مذہبی تنظیم کی نہیں ہے۔ یہ تمام فیکٹریز، یہ تمام کمپنیز سیاسی بنیادوں پر ملک بناتے ہیں، اس کے اندر کہیں کبھی بھی کوئی مذہب یا مذہبی افکار کار فرما نہیں ہوتے۔ یہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اگر یہی مقصد تھا تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کہاں مذہب سامنے ہے؟ جرمنی نے جب پورے یورپ پہ چڑھائی کر رکھی تھی تو وہاں کون سا مذہب کار فرما تھا؟ یہ تمام سیاسی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، اسلحے بنائے جاتے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آتی ہیں، اور اس کے نتیجے اگر قتل و غارت ہے یا دنیا میں لوگوں کے مرنے کی وجہ مذہب ہے تو ورلڈ وار 2 کے اندر جب کسی ایک ملک نے دوسرے ملک پر نیوکلیئر بومز کا اٹیک کر دیا تھا اور ایک شہر میں 75 ہزار اموات یکسر ہوئی تھی، وہاں پر کون سا مذہب کار فرما تھا؟
یا مذہبی تصورات یا مذہبی عقائد کار فرما تھے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تمام نظریات اور یہ تمام نقصانات یہ ان طبقات سے پیدا ہوئے ہیں جو در حقیقت مذہبی تصورات کے قائل ہی نہیں ہیں اور مذہب کے خلاف ہیں. اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی مہمات کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی، انسان کی خون ریزی ہو، انسان کی حرمت اور اس کی جان کا حرمت اور تقدس بھی باقی نہ رہے. تو یہ دلائل بھی بنیادی طور پر بے بنیاد ہیں جس کو یہ وجہ بناتی ہیں. بدقسمتی سے آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو ماحول پھر انفلوئنس کرتا ہے بسنے والے نوجوانوں کو، یونیورسٹی کالجز میں جانے والے طبقات کو. دونوں طبقے، مذہبی طبقے بھی بستے ہیں اور غیر مذہبی ماڈرن سیکولر طبقے بھی بستے ہیں. اب اگر مذہبی طبقہ اس سے کوئی چوری سرزد ہو، کوئی فراڈ سرزد ہو، کسی کمپنی میں کوئی وہ چوری کر دے، کرپشن کرے، کوئی برا کام کرے، تو الزام مذہب پہ لگایا جاتا ہے. انگلی پھر مذہب کی طرف اٹھا دی جاتی ہے، یہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو چوری کرتا ہے، اس نے یہ مذہبی آدمی ہے، یہ برا کام کرتا ہے. لیکن جب وہی چوری، وہی کرپشن کوئی سیکولر آدمی کرتا ہے تو اس کی سیکولر نظام تعلیم پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سیکولر ہے، یہ ماڈرن نظام میں، ماڈرن تعلیمی اداروں سے پڑھا ہے اس لیے چوری کرتا ہے. تو اگر اس کی سیکولر اور ماڈرن نظام تعلیم پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی تو اگر کوئی مذہبی ظاہر اور روپ رکھنے والا شخص کرپشن اور چوری کرتا ہے تو وہاں پر مورد الزام اس کا مذہب کیسے ٹھہرتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بدقسمتی سے جس طبقے میں ہم بستے ہیں، ہم نے خود ایسے تفکرات سے مذہب کو اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو، محبت کو، دین کی رغبت کو، دین کی ضرورت کو کارنر کیا ہے. اور پھر جب ان سیکولر ادارہ جات کے اندر ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ اپنی مذہبی بنیادوں پر پختہ نہیں ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں باہر کے لوگوں سے، تو بآسانی ایسے کمزور دلائل اور اللاجیکل باتوں کو مان کر خود بھی الزام اور سوالات اٹھانے والے طبقے کا حصہ بن جاتے ہیں. حاضرین مکرم، اگر ہم سائنٹیفک اور میڈیکل پرسپیکٹو سے بات کریں تو بذات خود سائنس اور سائیکالوجی ایسے سوالات کا جواب فراہم کرتی. جو سائنٹیفک ڈسکشنز ہے، میڈیکل سائنس ہے، سائیکالوجی ہے، یہ خود کہتی ہے کہ مذہب آج کے دور میں، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ اور ڈپریشنز کا علاج ہے. اگر یہ اتنی کوئی بے وقت اور بیکار شے کا نام ہے تو ساری سائنسز مل کر جن امراض کا علاج نہیں کر پاتی اور میڈیسنز دیتی رہتی ہیں ساری زندگی پیشنٹس کو، اور ان کی ذہنی امراض کا علاج نہیں کر پاتی، تو پھر اس مذہب میں اللہ رب العزت نے ایسی کون سی طاقت رکھی ہے؟ اگر یہ بے وقت شے ہے تو یہ کیسے سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنی دباؤ کا علاج کرتا ہے؟ اب اس کا وہ پھر جواب ایتھیسٹس اور ایگنوسٹکس یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مذہب سائنس کو سمجھ آ رہی ہے، میڈیسن کو سمجھ آ رہی ہے کہ مذہب لوگوں کے ذہنی دباؤ اور ڈپریشنز کا علاج مہیا کرتا ہے، یہ در حقیقت پلاسیبو ایفیکٹ ہے. کوئی پوچھے کہ پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، تو پلاسیبو ایفیکٹ کو اگر آسانی الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو پلاسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ جیسے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے یہ دوائی آرام نہیں دے رہی، ڈاکٹر سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کیمیکلز اس دوائی میں ہیں یہی اس مرض کا علاج ہے. لیکن اب کیونکہ سائیکولوجیکلی اس پیشنٹ کو اس دوائی سے اعتقاد اس کا ہل گیا ہے تو وہ انہی کیمیکلز پر مشتمل دوسرے نام سے دوائی اس کو دے دیتا ہے اور پیشنٹ کو اس سے آرام آنے لگ جاتا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں پلاسیبو ایفیکٹ. تو یہ جو ایتھسٹ اور ایگنوسٹکس ہیں یہ کہتے ہیں در حقیقت جو مذہب ہے
اور یہ مذاہب یہ پلاسیبو ایفیکٹ ہے. جب میڈیسن اور سائیکالوجی یہ ہمیں سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ڈپریشنز کا علاج مذہب مہیا کرتا ہے تو یہ پلاسیبو ایفیکٹ ہے. تو چلو آپ کا یہ دلیل مان لیتے ہیں. اگر پلاسیبو ایفیکٹ بھی ہے تو پرنسپلی اوریجنلی اس کے کیمیکلز کے اندر، اس کی ساخت میں، اس کی اوریجن میں تو برکت ہے نا، چاہے جو بھی نام اس کا رکھ دیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ سائیکولوجیکل اور ڈپریشن سے متعلقہ امراض کا مذہب اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور اعتقاد اور امید کا تعلق انسان کو علاج مہیا کرتا. تو اس چیز کو بھی ہمیں بخوبی سمجھنا چاہیے. اسی طرح یہ طبقہ ایک اور دلیل لاتا ہے، کیونکہ اہل مذاہب کو ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں اخلاقیات ہیں اور اچھی عادات ہیں یہ مذہب کی عطا ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مذاہب کے ذریعے یہ اچھی عادات انسان کو اس دنیا میں اور اخلاقیات عطا فرمائی ہے. یعنی اس کی پرنسپل سورس ان اخلاقیات کے مذاہب ہی ہیں جو مختلف ادوار میں اللہ رب العزت قوموں کی طرف بھیجتا رہا ہے انبیاء کرام کے ذریعے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈاروینسٹ جو ہیں، جو ڈارون کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذاہب نے ہمیں یہ اخلاقیات نہیں دیے، انسان کی فطرت میں ہے، وہی ڈسپلن ہو سکتا ہے. تو حاضرین گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ انسان کی فطرت میں ہے اور نظام ریاست ہی اگر اخلاقیات انسان کے اندر انجیکٹ کر سکتا ہو تو سب سے مہذب سوسائٹی اگر آج کے دور میں ڈیموکریٹکلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے تو پھر ذرا یاد کریں کچھ سال قبل جب ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ سے ایک افریقن امریکن شہری کا قتل ہو گیا تھا تو چند گھنٹوں کے اندر شکاگو شہر کی صورت وہیں کے انتہائی مہذب معاشرے کے لوگوں نے کیا بنا دی تھی. کوئی ایک دکان محفوظ نہیں رہی تھی، چوری سے کوئی ایک مکان محفوظ نہیں رہا تھا، اور وہی ایک انتہائی مہذب سوسائٹی کا شہر وہ درندوں کا شہر لگ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ لا اینڈ آرڈر چیلنج ہو گیا تھا. اب اوپر ریاست کا کنٹرول کچھ دیر کے لیے وہاں ختم ہوا تھا تو اندر اخلاقیات نامی کوئی شے نہیں تھی جو انسان کو کنٹرول رکھ سکتی، کیونکہ جو ایکسٹرنل فورسز تھیں لا اینڈ آرڈر کی جنہوں نے انسان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، ریاستی فورسز، کچھ دیر تک وہ چیلنج ہو گئیں تو اب جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے وہ ان کا اندر تھا. اس کے برعکس اگر کوئی صحیح مہذب اسلامی تعلیم یافتہ معاشرہ ہو، جو لوگ اسلام کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کے ماننے والے ہوں، اس کی مثال ہم دھرنے کی لے لیتے ہیں 2014 کہ جہاں پر کوئی ایکسٹرنل نظام لا انفورسمنٹ کا نہیں ہے، لیکن 72 دن میں کسی ایک کی چھوٹی سی چوری بھی نہیں ہوتی. یاد ہے یا نہیں ہے؟ کسی ایک کی چوری نہیں ہوتی، کسی کا والیٹ گر جاتا ہے تو وہ بھی اس تک پہنچا دیا جاتا ہے. جتنی دکانیں وہاں پر کھانے کے اشیاء کی تھیں وہاں سے کوئی طاقت رکھنے کے باوجود وہاں سے کوئی چوری نہیں کرتا، اور لوگ پیسے دے کر ان حالات میں بھی اسے خریدتے ہیں، جبکہ کوئی ایکسٹرنل لا انفورسمنٹ کا نظام نہیں ہے. اس دھرنے میں کوئی پولیس آفیسر داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں فرق کیا تھا؟ وہ اندر کی اخلاقیات تھیں جو اس نظام کو ڈرائیو کر رہی تھی. اندر کی اخلاقیات تھیں، وہ دین کی اخلاقیات تھیں جو انجیکٹڈ تھی، جو کسی جنگل میں بھی کوئی قانون بھی نہ ہو اور وہاں پر بھی کوئی اکیلا انسان بستا ہو، اگر اس کے اندر اخلاقیات کا درس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، وہ اکیلا بھی اللہ رب العزت کا خوف رکھے گا. اور اگر وہ سمجھتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اخلاقیات دین نے نہیں دی، تو جو تمہاری دنیا کی دی ہوئی اخلاقیات ہیں اگر لا انفورسمنٹ کا نظام تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو جائے وہ سارا منظر نظر آ جاتا ہے.
یہ جواب ہے. یہ تو میں نے 2 مثالیں دے دی نا. اس طرح کی 20 مثالیں ہیں بین الاقوامی بھی اور ملکی سطح پر بھی. آپ سوچتے چلے جائیں جہاں پر انسان مہذب رہتا ہے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی اسے احساس رہتا ہے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر انسان ڈسپلن ہوتا ہے، اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑتا. یہ وہ دلیل ہے اور جواب ہے ایسے ہر شخص کو جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مذہب نے کیا دیا ہے، اور مذہب نے تو اخلاقیات نہیں دی. یہ تو کوئی بھی ملک اپنے اخلاقیات کے ڈسپلنز مینٹین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حاضرین گرامی، اگر یہ مذہبی اخلاقیات کی بات کرنی ہو اور کوئی کہے کہ یہ جو بین الاقوامی نظام بن گیا ہے پوری دنیا کا، اگر انڈیویجول یہ جو پرسنل چیک اینڈ بیلنس ہے، احتساب کا عمل جو ہمیں دین نے عطا کیا ہے، یہ اگر نہ ہو تو 1998 تک اسی روئے زمین پر میپ پر ایک ملک ہے پاپا نیو گینی اسے کہتے ہیں، 1998 تک وہاں پر انسانی گوشت کھایا جاتا تھا اور بازاروں میں انسانی گوشت بکتا تھا. تو وہاں پر بین الاقوامی قانون 1998 تک کہاں تھے؟ مگر کیونکہ وہ بیابان دور دراز ایسے علاقے تھے جہاں تک قانون اگر نہیں پہنچا تو وہاں پر اخلاقیات نہیں. لیکن اگر کہیں اللہ رب العزت کا خوف پہنچ جائے اور وہاں پر ریاست جتنی بھی کمزور ہو، وہ خوف اور اخلاقیات انسان کو خود ڈسپلن کر دیتی. یہ وہ دلیل ہے. اور 20 ایسی مثالیں. اسی طرح کئی بار پھر ایسے الزامات ایتھسٹ اور اگنوسٹکس جو مذہب کے نام پر لگا دیتے ہیں جبکہ ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوا کرتا، ان کا تعلق ثقافت سے ہے، ان مسائل کا تعلق جہالت سے ہے، ان مسائل کا تعلق کلچر سے ہے. وہ مسائل کلچرل ہیں جبکہ ان کو مذہب کے نام پر اس علاقے کا کیونکہ مین مذہب یہ ہے تو وہ الزام اس مذہب کے سر پر دھر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہ یہاں پر سختی ہے، آزادی نہیں ہے، خواتین کو ان کے حقوق کی آزادی نہیں ہے، اور وہ الزام مذہب پر لگا دیتے ہیں. حاضرین گرامی، میں آپ کو 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. اسلام کے اندر تو شادی سے پہلے جو حق رویت ہے، لڑکی کو لڑکا دیکھنے کا حق ہے. کوئی عالم دین اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ کے کئی ممالک کے اندر یہ حق بچی کو، بیٹی کو نہیں دیا جاتا. اب اس میں مذہب کی غلطی کہاں ہے؟ مذہب نے تو دیا ہے حق. یہ جہالت کلچرل ہے، خطے کی جہالت ہے. اس نے باندھ رکھا ہے، اپنے بچیوں کو باندھ رکھا ہے. اگر یہ شدت اور تشدد اور حق نہ دینا یہ مسئلہ مذہب کا ہو تو اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان بچیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. مذہب نے، دین اسلام نے تو آ کر بچیوں کو زندگی دی ہے، ان کو جینے کا حق عطا کیا ہے. تو یہ شاخسانہ لا مذہبیت کا ہے. جہاں پر خدا خوفی نہ ہو وہاں پر حق تلفی ہوتی ہے، جہاں پر خدا خوفی ہو وہاں پر کوئی کسی کا حق تلف نہیں کرتا. یہ اس کے برعکس ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بھائی بہن یہ دلائل سمجھیں، لاجیکلی اپنے آپ کو پختہ کریں. جن اداروں میں، تعلیمی جگہوں پر پڑھنے جاتے ہیں، 1000 ایسے فتنے اور باتیں کرنے والے لوگ آپ کے درمیان، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے ہوں گے. اگر اپنے آپ کو اتنا کمزور اور اتنا لاغر بنا لیں گے لاجیکل دلائل کے ساتھ، اور اپنے اعتقاد پر، دین کے ساتھ اپنے اعتقاد کو اتنا کمزور کر لیں گے تو کمزور سے کمزور دلیل بھی آپ کو بہا لے جائے گی اور آپ کے عقائد کو تباہ و برباد کر دے گی. لیکن اس کے برعکس اگر اپنے دماغ کو استعمال کریں، لاجکس کو استعمال کریں، مطالعہ کریں، اور پھر سب سے پہلی بات دل میں اپنے دین کی محبت ہونا ضروری ہے. پھر لاجک بھی آ جاتی ہے، پھر دلائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں.
لیکن اگر خود ہی دین سے متنفر ہے، دوری ہے، دین بیزاری ہے طبیعت کے اندر، آپ کو دین قید کرنے والا لگتا ہے، تو آپ کو دوسروں کے دلائل ہی اچھے لگیں گے، آپ کو اپنے دلائل کہاں اچھے لگیں گے؟ ہاں، پھر اپنے اوپر الزام اور سوال اٹھاتے رہیں، دین پر تو سوال نہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کے وجود پر تو پھر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض جو اس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ کئی مذہبی کتابیں جو مذہبی لٹریچرز ہیں ان کے اندر سے غیر اخلاقی نوعیت کی تحریریں نکال کر دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ دیکھو یہ اگر سچا دین ہے، دیکھو کتنی کمزور بات فلاں کتاب میں درج ہے، کتنی کمزور بات فلاں کتاب میں درج ہے۔ یہ طریقہ کار تو آج بدقسمتی سے ہمارے یعنی اسلام کے اندر مسالک کے مابین بھی ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے مذہب اور مسلک کی بعد میں لکھی گئی کتابوں میں سے کمزور تحریریں نکال کے لاتے ہیں اور اصل شخصیات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ مذاہب کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کمزور بات کسی کتاب سے مل گئی، اس کو دلیل بنا کر بانی مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات اور وجود پر سوال اٹھا دیتے ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ دلائل پھر یہ بائبل میں سے لاتے ہیں۔ جب دین اور مذہب کا رد کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر بائبل میں سے لاتے ہیں، کیونکہ بائبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں بہت سارے ورژنز ہیں، لکھی گئی ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کی کمپائلیشن اس انداز میں ہوئی ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ خود بھی اس کو سمجھتی ہے کہ بہت سارے ورژنز ہیں، تو اس میں سے ان کو بآسانی تحریروں میں سے ایسے دلائل مل جاتے ہیں، اور کئی ایسی تحریریں بھی ہیں جس کو یہ غیر اخلاقی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس پر میرے 3 سوال ہیں اس سارے طبقے سے۔ پہلی چیز کہ اگر کسی تحریر کو آپ غیر اخلاقی سمجھ رہے ہیں تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر اخلاقی کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک تو مذہب کے اخلاقیات کوئی اخلاقیات ہے ہی نہیں، تو آپ کو یہ بات غیر اخلاقی کس نے کہا یہ غیر اخلاقی ہے؟ اگر آپ نے اس کو غیر اخلاقی قرار دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر اعتقاد آپ کا ہے کہ مذہب کی دی ہوئی اخلاقیات ہیں۔ اس پر ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک معروف کتاب ہے ایتھیسٹ کی، وائی آئی ایم ناٹ کرسچن، اس کو دلیل بناتے ہیں ایتھیسٹ، بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں ایک واقعہ درج ہے بڑا انٹرسٹنگ سا۔ ایک یہودی فیملی تھی، وہ ایتھسٹ ہو گئے، یعنی اللہ کے وجود سے انکاری ہو گئے۔ بعد میں وہ کسی شہر میں منتقل ہوئے اور اس فیملی کے بچے کیتھولک کرسچن سکول میں جانے لگ گئے، یعنی یہودی ایک خدا کو مانتے تھے، وہ اس خدا کے انکاری ہو گئے۔ پھر وہ ایک شہر میں منتقل ہوئے اور اپنے بچوں کو کیتھولک سکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ٹرینیٹی کا تصور تھا، یعنی وہاں پر ایک نہیں بات 3 کی ہو رہی تھی۔ تو بچے نے گھر واپس آ کر اپنے باپ کو کہا کہ بابا خدا تو 3 ہوتے ہیں۔ اس نے سمجھایا کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، خدا 3 نہیں ہوتے، خدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، میری ٹیچر نے مجھے بتایا ہے کہ خدا تو 3 ہے۔ وہ کافی دیر سمجھاتا رہا، پھر وہ جو اصل میں احساس ہوتا ہے نا، جو کسی کی ضد میں چھوڑ رکھا ہوتا ہے، اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا اب میری بات دھیان سے سن لو، خدا ایک ہی ہے جسے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ جو اخلاقیات کا تصور ہے، یہ پرنسپلی اگر آپ کو کسی تحریر میں غیر اخلاقی بات سمجھ آتی ہے تو آپ نے کسی پیمانے پر غیر اخلاقی ڈکلیئر کیا نا، وہ پیمانہ آپ کو مذہب نے دیا ہے جو آپ کے لاشعور میں ہے، لیکن اب کسی کی ضد میں اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ دوسری دلیل اس پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بائبل میں سے دلائل لا کر پھر تمام مذاہب کا یا ہندو لٹریچر میں سے دلائل لائیں گے، کچھ واقعات ہیں، ان کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، ان پر اعتراضات کر کر ان پر دلائل بلڈ اپ کر کے اسلام جیسے حقانی مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن ایک دلیل بھی قرآن سے نہیں لا پاتے۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو
کتابوں کا رد کرنا ہے تو دلیل قرآن سے لا، کیونکہ ان تمام مذہبی کتابوں میں سے قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ضمانت دی ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرنا ہے، مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہے، تو پھر سب سے اوتھینٹک جو سورس ایگزسٹ کرتا ہے پھر اس کے دلائل لاؤ، اس کا رد کرو۔ اس کا رد نہیں ملتا۔ جب بھی اسلام کی بات کریں گے واقعاتی دلائل لائیں گے، مسلمانوں کی حرکات کو دلیل بنائیں گے، قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہاں سے ایک سطر بھی کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ٹیکسچول اعتراض لائیں گے تو بائبل سے لائیں گے، جب واقعاتی اعتراض لائیں گے تو پھر مسلمانوں کے اعتراض ڈھونڈتے۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر برابر کریں، ٹیکسچول اعتراض کی طرف جانا ہے تو قرآن کے ٹیکسٹ میں سے اعتراض لائیں، اس میں سے کمزوری تلاش کریں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ضمانت عطا کی ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابیں تو انبیاء کرام کی حیات کی بایوگرافیز ہے، ان کے کلمات ہیں۔ مثال کے طور پہ بائبل کو سٹڈی کر لیں تو بیشتر سٹیٹمنٹس اس طرح ہے جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، جو حدیث قدسی کی زبان ہوتی ہے۔ تو بائبل کا پورا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اسی زبان میں وہ نظر آئے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی زبان درجہ حدیث میں فال کرتی ہوگی۔ تو میرے نزدیک تو صحیح الوہی کلام اور اللہ پاک کی آسمانی کتاب جس کی پھر اس نے حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے وہ ہے ہی قرآن۔ تو اگر آپ کو رد کرنا ہے خدا کے وجود کا، رد کرنا ہے ضرورت مذہب کا، تو پھر قرآن سے دلیل لائیں۔ قرآن سے دلیل نہیں لا پاتے۔ یہ دوسری دلیل ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بھائی بہنیں یاد کریں، جب بھی کوئی آپ سے بات کرے اسے کہو کہ مجھے دوسری کتابوں کے ٹیکسٹ کی بات نہ کرو، رد تمہیں کرنا ہے تو ہمیں قرآن سے دلیل لا کر دو، قرآن کی کسی آیت کا رد کرو، اس میں سے کوئی نقص تلاش کرو، اس میں سے کوئی کمزوری تلاش کرو، وہ کوئی نہیں کر پائے گا، تو بذات خود ان کے آرگیومنٹس کمزور ہو جائیں گے۔ تیسری بات، جب آپ کسی کتاب میں سے کوئی کمزور سطر تلاش کرتے ہیں اور اس کتاب کی اوتھینٹسٹی پر آلریڈی عوام الناس بھی سوال رکھتے ہیں، تو اس کی کمزور سطر سے خدا کے وجود کا کہاں سے انکار ہو جاتا ہے؟ لکھنے والا انسان ہے، ایک واقعہ رونما ہوا، اس کی بایوگرافی انسان نے لکھی، کئی ورژنز پیدا ہو گئے، کسی نے کس انداز میں لکھا، کسی نے کس انداز میں، اس سے کسی کی ذات کا وجود کا انکار کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے سائنس آف حدیث ہے، اب محدثین نے سائنس آف حدیث میں حدیث کی مختلف کیٹیگریز بنا دی، کسی حدیث کو صحیح کہا، کسی کو حسن کہا، کسی کو ضعیف کہا، کسی کو موضوع بھی کہہ دیا۔ حدیث کی کیٹیگری بنا دینے سے اس سٹیٹمنٹ کی اوتھینٹسٹی تو کویسچنیبل ہو سکتی ہے، لیکن کیا کسی کمزور حدیث سے پڑھ کر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے کا انکار کر دیں گے کہ وہ معاذ اللہ نہیں تھے؟ یا اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کبھی بھیجا نہیں تھا؟ کسی کی تحریر سے یا سٹیٹمنٹ سے کسی کی ذات کا انکار نہیں ہوتا۔ انتہائی اللاجیکل بات ہے کہ جو اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کیونکہ فلاں کتاب کا ٹیکسٹ کمزور ہے، وہ اللاجیکل ٹیکسٹ ہے، یا ہماری افہام اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے خدا ہے ہی نہیں۔ جب کسی کی بیان کی کمزوری سے کسی کے وجود کا انکار نہیں ہوتا تو کسی کتاب کی سٹیٹمنٹ سے خدا کے وجود کا کہاں سے انکار ہو جاتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کانسیپٹ کو اور دلیل کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی اگر دلیل کے طور پر کسی بھی مذہبی کتاب کی کمزور سٹیٹمنٹ لاتا ہے تو وہ لکھنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا وجود، وہ کہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگلے اہم حصہ جس کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹل ہے، اس میں شدت ہے، یہ دوسروں کو گنجائش نہیں دیتا
تو میرا سوال ہے کہ جو مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ لوگ گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو؟ جب آپ کسی کو اپنی اوپینین کہیں انڈورس کرتے ہیں، وہاں پر اس کی انڈورسمنٹ میں لوگوں کو گنجائش دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ سوچا جا سکے؟ جب آپ کے ہاں تو مذہب کار فرما نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بھی مزاجوں کا ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ مذہبی یا غیر مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ اس انسانی فطرت میں اجارت داری ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اپنی ویو کو، اپنی اوپینین کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، مذہب کے ماننے والے علماء بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے مذہبی شخصیات بھی ڈکٹیٹ کرتی ہوں گی، اور لا مذہبی سیاسی طبقات بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ انسانی ہے، یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ فتنہ اور مسئلہ پاکستان میں بھی سر اٹھا چکا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ ہم جنس پرستی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یہ عام ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے ممالک کے اندر اس پر قانون سازی ہو گئی، اور قانون سازی ہونے کے بعد اس کے اوپر شادیاں روا ہو گئیں اور مروجہ ہیں، اور ان کو اجازت دی جاتی ہے اس سارے کام کی۔ پھر صرف یہاں تک بات نہیں رکی، اب آج کے دور میں یہ بات اس سے آگے بڑھ گئی، وہ یہ کہ اب ویسٹرن کنٹریز کے اندر کوئی اگر لڑکا، چھوٹا بچہ بھی اسکول جاتا ہے اور وہ جا کر اپنی ٹیچر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، یا مجھے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، تو ٹیچر ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ بس یہ آج کے بعد لڑکی ہے، یہ قانون ہے۔ اب اس کے والدین شور مچا لیں، وہ کہیں کہ بھائی ہم نے بڑی منت مراد سے 4 بیٹیوں کے بعد اللہ سے 1 بیٹا مانگا تھا، اور اس کو بھی تم نے اب لڑکی ڈکلیئر کر دیا، تو ہماری ایفرٹ تو رائیگاں گئی، لیکن کوئی اب ان کی نہیں سنتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو اپنے ویو کو انفورس کیا جا رہا ہے نا، دوسرے کی رائے کو گنجائش نہیں دی جاتی۔ تو یہ فنڈامنٹلزم صرف مذہب میں ہے یا ہر طبقے کے اندر ہے؟ پھر یہ رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ پھر صرف قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں ایک شور و غل ہے، تمام ممالک کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ قانون سازی کرو اس کے اوپر۔ پوری دنیا میں باقی مسائل ختم ہو گئے ہیں، غربت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ، پولوشن کا مسئلہ، لوگ مر رہے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہے، شارٹیج آف فوڈ ہے، پانی دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جنگیں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی مسائل دنیا سے ختم ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مہم ہے، شور ہے کہ ہر ملک قانون سازی کرے اس کے اوپر۔ اور پھر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر اس کے خلاف کوئی جملہ بول کے تو دیکھیں، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹس ہو جاتے، اس کا ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنی گنجائش بھی سسٹم نہیں دیتا۔ تو یہ فنڈامنٹلزم نہیں ہے کہ انسان اپنی رائے رکھ سکے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ہم جنس پرستی کا، اب اس کے بارے میں بھی، اس کو ایتھزم اور اگنوسٹکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کیسے اس سے لنک ہو گیا۔ اب اس سے عموماً خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ در حقیقت بے راہ روی اور فحاشی کا اگلا درجہ ہے۔ ایسے ہی خیال آتا ہے نا کہ جب لوگ بے راہ روی، فحاشی، عریانی اور لادینیت کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ اس کا اگلا درجہ ہے کہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات درست ہے، یعنی یہ آرگیومنٹ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے اگلی بات ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اور پاکستان میں ایسے نوجوان بچے آئے ہیں میرے پاس جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔
یہ مسئلے آج اگر اس کو نہیں غور سے والدین دیکھیں گے تو یہ اپنے بچے بھی اس راہ سے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے حاضرین گرامی، یہ بے راہ روی کا نتیجہ تو ہے ہی، لیکن در حقیقت یہ دہریت اور لا مذہبیت کا ہی شاخسانہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ تھوڑے پہلے چلے جائیں تو 1688 میں انگلینڈ میں، 1776 میں امریکہ میں، اور 1789 میں فرانس میں انقلابات آئے، اور پھر ان کے نتیجے میں ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، یعنی چرچ کو کہا گیا کہ مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے، اور اب انڈیویجول ہر کوئی اپنی اس پر عمل درآمدگی کرے، پرائیویٹ میٹر ہے، کوئی کسی پر بات نہیں کر سکتا، اور اس کا عمل دخل اب حکومت میں نہیں ہے، تو ان کو بے دخل کیا گیا۔ ذرا ایسے الفاظ اب پاکستان میں بھی کبھی کبھی سنا کریں اور غور کیا کریں کہ کبھی مذہب کی بات کرے تو کوئی اس کو مذہبی کارڈ کا نام دیتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ سیاست کے اندر مذہب کی بات کیوں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ کیوں دیتے ہو، کسی حدیث کا حوالہ کیوں دیتے ہو، قرآن کو کیوں لاتے ہو، دین کو سیاست سے جدا رکھو۔ یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ اسلام کا نظام تو نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ زبان تو نہیں ہے۔ یہ جو 1688، 1776 اور 1789 میں جو تحریکیں اٹھی یورپ میں، یہ اس کی زبان ہے کہ جب چرچ کو ریاست سے جدا کیا گیا، نظام سیاست سے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جو بے راہ روی تھی یہ اگلے درجے میں چلی گئی، کیونکہ اب حکومتی نظام اور پالیسی میکنگ میں سے مذہبی اخلاقیات کا دخل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ چاہیں وہی قانون بنے، تو آٹومیٹکلی مذہبی رجحانات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب حاضرین گرامی، یہ جو ہم جنس پرستی اور اس کے لیے قانون سازی کی دوڑ ہے، میں اس کو اسی موومنٹ کی دوسری سٹیج قرار دے رہا ہوں، کیونکہ وہ کیا تھا؟ وہ خدا سے بغاوت تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے ریاستی نظام میں معاذ اللہ مداخلت کرے۔ یہ وہ سلوگن تھا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کا ہمارے ریاستی نظام میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے، عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ چرچز کو ریاست سے الگ کر دو، ہمیں خدا کی مداخلت نظام میں نہیں چاہیے۔ اب یہ اگلا ہے، بغاوت کا پہلے مداخلت ختم کی، اب چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چیلنج کیسے کیا جا رہا ہے؟ حاضرین گرامی اب ذرا غور کریں، یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ بھی ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے، تمہیں ان جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے، یہ صرف قرآن نہیں ہے، ہر مذہبی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا فطری قانون خود بیان فرمایا ہے کہ اس نے اس فطرت کا اور اس کائنات کی ایوولوشن کا نظام نر اور مادہ سے رکھا ہے، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے وہ جانور ہوں۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر الیکٹرک چارج بھی پروڈیوس کرنا ہے، وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات کی بنیاد اس پر رکھی ہے۔ در حقیقت یہ جب ہم جنس پرستی کا تصور اور اس کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان بغاوت ہے۔ اس پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فطری نظام کو بھی نہیں مانتے،
اور اللہ رب العزت کے تمام عطا کردہ نظاموں میں سے یہ بنیادی ہے نر اور مادہ کا تصور. باقی ہر نظام جو فطرت اور قانون کا جو ایک نظام ہے وہ سب اس کے بعد آتے ہیں. موسٹ پرنسپل نظام اللہ رب العزت کا یہ نر اور مادہ کے نتیجے میں کائنات کو ایوولوشن عطا کرنا ہے. وہ اس پرنسپل نظام قدرت کو چیلنج کرتے ہیں در حقیقت تاکہ اللہ رب العزت کے اس نظام اور قدرت کا انکار کیا جا سکے. اب اس کو جب ہم صرف بے راہ روی سمجھیں، اس کو صرف ہم گمراہی سمجھیں، گناہ کی رغبت سمجھیں اور اصلاً اس کے پیچھے کار فرما سوچ کی طرف دھیان نہ کریں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو در حقیقت جب کوئی گناہگار آدمی ہو نا، ایڈلٹری کرتا ہو، گناہگار ہو، ہر طرح کا گناہ کرتا ہو، لیکن وہ باغی نہیں ہے خدا کا، تو اس کے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے، ایک رغبت ہوتی ہے گناہ کی طرف، لیکن احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہگار ہوں، تو کبھی نہ کبھی خیر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی طرف لوٹ آنے کا امید باقی رہتی ہے. لیکن اس سوچ کے ساتھ در حقیقت اللہ رب العزت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یعنی ہم نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے عطا کردہ پرنسپلز کو مانتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے. اس لیے کبھی خیال آتا ہے کہ دنیا میں اتنے مسئلے ہیں، اس کے پیچھے اس کی ری انفورسمنٹ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت 1600 1700 1800 کی اس مہم کی اگلی سٹیج ہے، اور یہ بڑھتی جائے گی. آپ سوچتے جائیں اس مسئلے پر، حکومتیں اس کے اندر انوالو ہوتی جائیں گی، ان کی مجبوری بنتی جائے گی، اور یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی گزارنے کا اپنے مطابق حق ہے، تو پھر یہ حق جانوروں کو بھی دے دیا جائے. جب جانوروں کی کوئی نسل ختم ہونے لگتی ہے تو پھر ان کی افزائش کے لیے اتنی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں، سینچریز کیوں بنائی جاتی ہیں کہ فلاں جانور فلاں پرندہ ختم ہونے والا ہے، اب ان کی پیدائش کے لیے، ان کی گروتھ اور نسل کو بڑھانے کے لیے قانون سازیاں ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے. تو جانوروں کی نسل انسانی نسل سے زیادہ قیمتی ہے. اگر یہ رجحان اگلے 100-150 سال تک بڑھتا چلا جائے تو آپ خود بتائیں کہ انسان کی افزائش نسل کہاں ہوگی. تو اگر جانوروں کی افزائش نسل کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے اور ان کا اپنا رائٹ اور اپنی مرضی شمار نہیں کیا جاتا، تو اس کو چھوڑ دے، مذہب کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، اس کو انسان کی افزائش نسل کے تصور سے ہی کہ وہ خطرے میں پڑ رہی ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. تو یہ بھی دلیل ہے، اور ایک پورا میکنزم ہے جو کار فرما ہے اس سوچ کو مستحکم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیا جائے اور مذہب کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا جائے. تو حاضرین گرامی، اسی طرح بے شمار اور اعتراضات کی ایک فہرست ہے جو یہ لوگ لگاتے جاتے ہیں، اور ہر ایک اعتراض کی اسی طرح بے پناہ دلیلیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دل میں محبت ہو دین کی، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہو، تو پھر یہ دلائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں، یہ لاجک بھی سمجھ آ جاتی ہیں، یہ ریزننگ بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جواب دینا بھی آ جاتا ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اوائل زمانے میں جب مسلمان کمزور تھے تو ان کی جنگیں، یہ اب مسلمانوں پر اعتراض لگایا جا رہا ہے ان کی طرف سے. یہ جو اعتراضات بیان کر رہا ہوں نا، یہ ان کی کتابوں سے ہے جو انہوں نے بیان کیے ہوئے، اور جن کو دلائل بنا کر نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوائل زمانے کی جو جنگیں تھیں، ان جنگوں میں وحشت کم تھی، قتل و غارت کم تھی، اور بعد کا جو زمانہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب طاقت ان کے پاس آ گئی اور ریاست مدینہ کی حکومت ان کے پاس آ گئی، تو یہ بھی زیادہ معاذ اللہ جابر ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ جہالت کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کی دلیل کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غزوہ احد، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، یہ سب جنگیں
جب مسلمان کمزور تھے تب لڑی جاتی رہی ہیں، اور جب مسلمان طاقتور ہوئے تب تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مکہ مکرمہ میں انٹر ہوتے ہیں اس شان کے ساتھ کہ سب کو معاف فرماتے ہیں، یعنی اس دلیل کی کہ جب طاقت آئی ہے تو معاف کیا ہے، جب دوسرے کے پاس طاقت تھی تو اپنا دفاع کیا تھا۔ تو یہ بھی دلائل ہیں بنیادی طور پر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لاجیکلی ان کے جوابات کو دی جانے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح سائنٹیفک دلائل اکثر لاتے ہیں، اور اس سلسلے میں البرٹ آئنسٹائن اس کی دلیل لاتے ہیں۔ دو چار اور سائنسدان بھی انہوں نے پکڑ رکھے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں سائنسدان نے بھی خدا کا انکار کیا، البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا کہ خدا نہیں ہے، کارل سیگل تھا اس نے بھی کہا کہ وہ اللہ پاک کا انکار کیا وجود کا، کسی اور کا بھی کہہ دیا وہ اگنوسٹک تھا، وہ ایتھیسٹ تھا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ چار سائنسدانوں کی بات، پہلی بات کوئی فزسٹ تھا، کوئی کیمسٹری کا سائنٹسٹ تھا، ایکسپرٹ تھا، کوئی اسٹرانومی کا ایکسپرٹ تھا، کب انہوں نے کہا کہ وہ الہیات کے ایکسپرٹ ہیں؟ تو ان کی دلیل الہیات کے مضمون میں اوتھینٹک نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں فزکس میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں تو قابل قبول ہے، کیمسٹری میں کوئی سٹیٹمنٹ دے تو قابل قبول ہے، اسٹرانومی میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دے تو قابل قبول ہے، الہیات کا موضوع ان کا سبجیکٹ نہیں۔ یہ تو ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر چلو مان بھی لیں، کہو کہ تمہارے ذہین ترین چار لوگوں کو خدا کا وجود سمجھ نہیں آیا، چار سائنسدانوں کو، تو جو درجنوں دوسرے سائنسدان تھے پھر ان کو کیوں نہیں دیکھتے جن کو صرف خدا ہی سمجھ آیا؟ جن میں سے کہیں جابر بن حیان ہے، وہ بھی تو سائنسدان ہے۔ جن کتابوں کو پڑھ کر تم یہ سائنسدان بنے ہو وہ ان کتابوں کے لکھنے والے ہیں، جو میتھمیٹکس دینے والے ہیں، جیومیٹری دینے والے ہیں، الجبرا دینے والے ہیں، کہیں الخوارزمی ہے، کہیں ابن سینا ہے، کہ آج یہ جو کیمرہ ہے، موبائل فونز میں کیمرہ ہے، اس کے پرنسپل موجد وہ بھی مسلمان ہیں۔ پھر یہ جو ساری میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں اس کے بانی اور خالق ابن سینا ہے، اور ایک لمبی طویل فہرست ہے 1000 سال تک ذہین ترین لوگ جنہوں نے اندھیروں سے انسانیت اور سویلائزیشن کو نکالا، وہ بھی یہ چار ہیں، وہ 400 ہے۔ ان 400 کو خدا کا وجود بھی سمجھ آیا، ان کو اللہ رب العزت کے عطا کردہ مذہب کی ضرورت بھی سمجھ آئی، اور ساری زندگی سائنس میں بھی ترقی کرتے رہے اور یہاں اللہ رب العزت کی بندگی بھی بجا لاتے رہے، تہجد گزار بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے۔ اگر تمہارے 4 سائنسدانوں کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم تو ان 400 ذہین لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو خدا کا وجود سمجھ آیا ہے، ان کو مذہب کی ضرورت بھی سمجھ آئی ہے، اور ساری زندگی انہوں نے مذہب کے مطابق۔ چلو ہم اپنے سائنسدانوں کو چھوڑتے ہیں، تمہارے ان 4 کو سمجھ نہیں آیا تو تمہارے اور 4 کو بہت بات سمجھ آئی ہے۔ ریسنٹ ایک تحقیق ہے سینٹرل اسٹیٹ ہاسپٹل کے مطابق، میڈیکل سائنٹسٹ کی، انہوں نے تحقیق، نان مسلمز ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے یہ کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مریضوں کے لیے نماز بہترین علاج ہے۔ نفسیاتی مریضوں کے لیے نماز بہترین علاج ہے، جو ان کے ڈپریشن کا علاج کرتا ہے۔ یہ تو تمہارے طبقے کے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ تو اگر اس دلیل پہ بھی آئے کہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے، اسے کو چھوڑو آئنسٹائن کو، وہ ایک تھا، اس کے بعد ایک فہرست ہے سائنسدانوں کی، ان کو خدا کا وجود سمجھ آیا ہے۔ یہ کسی کی اپنی ذاتی بدبختی ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کا وجود سمجھ رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ اس طرح کے اعتراضات اور ان کے دلائل ہیں، اور اس طرح ایک طویل فہرست ہے جس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور دلائل۔ پھر ایک اور چیز، اب بات ختم کرتا ہوں اس ڈیفینیشن کے ساتھ، یوں تو بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کے وجود کو خود سے مانتے ہیں کہ یہ خود سے کائنات معرض وجود میں آ گئی۔ اب اس کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ خدا کون ہوتا ہے؟ جو خود سے وجود میں آیا ہو، خود سے، اور اس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔
تو یہ خدا کا تو انکار کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنے دلائل کا رد کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ کائنات خود سے وجود میں آئی اور اس کو کسی نے نہیں بنایا بگ بینگ کے ذریعے. یعنی یہ اس اصل خدا کو نہیں مانتے، اس کائنات کو مانتے ہیں خدا. کائنات کو خدا مانتے ہیں اور اس کائنات کے بنانے والے کو خدا نہیں مانتے. یعنی یہ نہیں ماننا چاہتے کہ کوئی اور ذات خود سے. ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کوئی خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے. تو بھائی اگر کوئی وہاں خود سے کیسے وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر تمہاری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے بگ بینگ کے ذریعے؟ تو یہ ادھر نہیں مانتے خدا، لیکن اس کو خدا ماننے پر آمادہ ہے. اس سے ایک بڑا ذوق طلب نکتہ ہے، ذوق والا. اب فرق اتنا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اسپریچول ہے اور کوئی مٹیریلسٹک ہے، بس یہ ڈائریکشنز ہیں. جو اس خدا کو خدا مانتا ہے، اس اسپریچول ڈیوائن ذات کو اپنا خالق حقیقی مانتا ہے، وہ شخص زندگی بھر اس کے رجحانات اسپریچول رہتے ہیں. جو مٹیریلسٹک دنیا کو خدا مان لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس خدا کی عبادت میں گزارتا ہے. جو اس کے بنانے والے کو خدا مانتا ہے وہ اس خدا کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. جو جس کو خدا مانتا ہے وہ اسی کا عبد ہے، وہ اسی کا بندہ ہے جو دنیا کو خدا مان کے چلتا ہے. اس لیے ان کی پوری زندگی مٹیریلزم سے مزین ہو جاتی ہے. دنیا کی رغبت، مال کی رغبت، شہرت کی رغبت، دولت کی رغبت، دنیا کی ازواق، دنیا کی خواہشات، دنیا کی نفسانی خواہشات، بس ان کی رغبت میں فنا ہوتا جاتا ہے. اس لیے ان کے مانے ہوئے خدا اس کائنات نے بھی فنا ہو جانا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے. جو اس کائنات کے بنانے والے مالک حقیقی کو خدا مانتا ہے وہ باقی ہے، اور جو قیامت تک اس کو خدا مانے گا، اس کا عبد بنے گا، وہ بھی باقی رہے گا. اس کے رجحانات بھی باقی رہیں گے، اس کی خواہشات بھی باقی رہیں گی. اس لیے ضرورت ہے اپنی اصل میں ڈیوائن ہو جاؤ، اپنی اصل میں اسپریچول ہو جاؤ، اپنی اصل میں روحانی ہو جاؤ، اپنی اصل میں اللہ کے بندے رہو. پر یہ کائنات کے بندے بن گئے ہیں. پھر یہ سوال کئی بار اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو کب سے ہے؟ یہ کب کا سوال کیا ہے؟ یہ کب کا سوال جو ہے یہ گھڑیوں کا پیمانہ ہے، یہ ساعتیں اور وقت ناپنے کا ذریعہ ہے. جب خالق کائنات وقت بنانے والا ہے تو تم اس کے بنائے ہوئے پیمانے سے اس کو کیسے ناپو گے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی کمپیوٹر بنایا ہو کسی نے اور وہ خود باہر بیٹھا ہو اور کمپیوٹر کو کہے اب خود فیڈ کرے گا تو کمپیوٹر بتائے گا نا کہ تم کون ہو. کمپیوٹر خود سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ تم کون ہو؟ نہیں لگا سکتا، کیونکہ کمپیوٹر پروڈکٹ ہے، آپ اس کے خالق ہیں، مجازی خالق ہیں. تو اسی طرح یہ کائنات، اس کی بنائی ہوئی گھڑیاں، وقت، ہر شے کا مولا خالق ہے، آپ اس کی پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ خالق کا کیسے اندازہ لگا سکتی ہے؟ جب تک وہ انفارمیشن فیڈ نہیں کرے گا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اس نے اس حصے کو فیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس نے ہم میں وہ انفارمیشن فیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھی. تو ہم اپنے عقل و شعور سے وقت کی گھڑیوں میں اس کے وجود کو قید نہیں کر سکتے، اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ سب سے کمزور اور جاہلانہ دلیل ہے اگر کوئی یہ دینا چاہے کہ پھر خدا کب سے ہے. یہ عقل و شعور کو شرمندہ کرنے والی بات ہے یہ سوال. حاضرین گرامی، میں بات ختم کرتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین کو، اساتذہ کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں پر وقت صرف کریں، غور کریں، ان کے رجحانات کو دیکھتے رہا کریں. اور وہ تب ممکن ہوگا جب ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے کہ وہ کئی غلط صحبت کے نتیجے میں ان کے افکار تو نہیں تبدیل ہو رہے، ان کی سوچ تو نہیں بدل رہی، ان کے دینی رجحانات تو نہیں بدل رہے، کہیں وہ کنفیوز تو نہیں ہو رہے. اگر کوئی ابتدائی مرحلے میں جس کو پائیں تو پھر فوری اس کا علاج، یعنی اس کی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں. یہ تب ممکن ہوگا جب ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اپنے ایمان عقیدے پر پختہ ہو جائیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ ایک فتنہ ہے
10 سال بعد 10 اور ہوں گے، 20 سال بعد 50 اور ہوں گے، ہر فتنے کے ساتھ بہا نہیں جا سکتا۔ تو اپنے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اپنے قلعے کے ساتھ بندھے رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ وہ قلعہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، دین ہے، اس کے عقائد سے پختہ رہیں، اسی میں خیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں کی ہیں ان پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔